اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظیم. بے شک جو لوگ غافل مؤمن اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. اس روز ان کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گی اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کاموں کا جو یہ کرتے رہے ہیں. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین. اس دن اللہ پورا بدلہ دے دے گا سچائی کے ساتھ جو حق ہے، اور وہ جان لیں گے کہ حق اللہ ہی ہے جو واضح ہے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے. والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے. اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم. ان لوگوں کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور پاکیزہ رزق ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقوں کی طرف سے جو تہمت لگائی گئی تھی اس کا بیان گزشتہ رکوع میں تفصیل کے ساتھ کیا جا چکا ہے. اس مضمون کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا جا رہا ہے. آیت مبارکہ میں المحصنات پاک دامن عورتیں، الغافلات سیدھی سادی شریف عورتیں، اور المؤمنات ایمان والی عورتیں، ان عورتوں کے جن پر ان منافقوں نے تہمت اور الزام لگایا تھا، یہاں یہ 3 صفات ذکر کی گئی ہیں. مطلب یہ ہے کہ ایسی پاک دامن شریف سیدھی سادی مومن عورتوں پر یہ لوگ الزام لگا رہے ہیں جو جانتی بھی نہیں اور سوچ بھی نہیں سکتی کہ بدچلنی اور بدکرداری کیا ہوتی ہے. یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، حالانکہ تہمت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لگائی گئی تھی، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ منافقوں کا ارادہ حضرت عائشہ کو بدنام کرنے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام ازواج کو بدنام کرنے کا تھا، بلکہ ان کا ارادہ مسلمانوں کے پورے معاشرے کو گندہ ثابت کرنے کا تھا. ان الزامات کے ذریعے مسلمانوں کا اخلاقی مقام اور اخلاقی رتبہ ختم کرنا چاہتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں کسی پاک دامن عورت پر تہمت کتنا بڑا گناہ ہے. حدیث مبارکہ میں آیا ہے پاک دامن عورت پر تہمت لگانا 7 سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک ہے، جن کو حدیث میں موبقات کہا گیا ہے، یعنی معاشرے کو تباہ اور برباد کر دینے والے گناہ. اگر کوئی معاشرہ اتنا گندا اور خراب ہو جائے کہ اس کے پاکیزہ لوگوں پر مجرم اور گندے لوگ تہمت لگانے لگیں تو سمجھ لو کہ یہ معاشرہ تباہ ہونے والا ہے. ایک حدیث میں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کسی پاک دامن عورت پر تہمت اور الزام لگانا 100 برس کی عبادت کو برباد کر دیتا ہے. یہ حدیث طبرانی میں حضرت حذیفہ سے مروی ہے. اللہ فرماتا ہے جھوٹ دنیا میں تو چل سکتا ہے، یہاں کسی پاک دامن مرد اور کسی پاک دامن عورت اور باعفت عورت پر جھوٹا الزام لگایا جا سکتا ہے، لیکن قیامت میں جب اعضائے جسم گواہی دیں گے اس دن انسان جھوٹ نہیں بول سکے گا. کچھ مجرم قیامت کے دن ایسے ہوں گے جو اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولیں گے اور اپنے اعمال نامے میں درج گناہوں کا انکار کر دیں گے. تب اللہ تبارک و تعالی ان کی زبانیں گونگی بنا دے گا اور ان سے بولنے کا اختیار لے کر اعضائے جسم کو گواہی دینے کا حکم فرمائے گا. یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی ہوگی، تب ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے. لہذا فرمایا جا رہا ہے اس دن گواہی دیں گی ان کی زبانیں ان کے خلاف اور ان کے ہاتھ اور پاؤں. سورہ یاسین میں بھی اس گواہی کا ذکر ہے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیتے ہیں اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پیر گواہی دیں گے اس چیز کی جو دنیا میں وہ کرتے رہے تھے. حدیث مبارکہ میں آیا ہے سب سے پہلے انسان کی بائیں ٹانگ گواہی دے گی. الغرض انسان کے کل اعضاء ان اعمال کی گواہی دیں گے جو انسان نے ان اعضاء سے کیے ہوں گے. حدیث مبارکہ میں آیا ہے صحابہ نے معلوم کیا یا رسول اللہ انسان کے جسم کے اعضاء بات کیسے کریں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا
جس اللہ نے زبان کو بولنے کی طاقت دی ہے وہی اللہ باقی اعضاء کو بولنے کی طاقت دے دے گا۔ محترم حضرات، جس وقت نزول قرآن ہو رہا تھا اس وقت اس بات کا سمجھنا مشکل تھا کہ بغیر زبان کے بولا کیسے جا سکتا ہے، مگر آج جب چیزوں سے آوازیں آتی ہیں، آواز ہواؤں، تاروں اور لہروں پر چلتی ہے، آج جب آواز اور تصویر محفوظ کر لی جاتی ہے، یہ سمجھنا بہت آسان ہے کہ انسان کے اعضاء ان تمام اعمال کا ریکارڈ اپنے اندر محفوظ کیے ہوئے ہیں جو اعمال ان اعضاء سے کیے جا رہے ہیں، وہ تمام ریکارڈ سیو اور محفوظ ہے، اور یہ سیو اور محفوظ ریکارڈ اس دن ایکٹیو کر دیا جائے گا۔ انسان اپنے اعمال کو اپنی آنکھ سے دیکھ لے گا، اپنے بولے ہوئے الفاظ کو اپنے کان سے سن لے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس دن ہر شخص دیکھ لے گا جو اس نے ذرے کے برابر نیکی کی ہے اور وہ جو اس نے ذرے کے برابر برائی کی ہے، اور انسان کی زندگی کی پوری تصویر اس کی آوازوں کے ساتھ اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، سوائے ان گناہوں کے جن سے توبہ کر لی ہو اور اپنا ایمان درست کر لیا ہو اور اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیا ہو، تب اللہ تبارک و تعالی توبہ کے بعد گناہوں کو اعمال نامے سے محو فرما دیتا ہے۔ اگلی آیت پاک میں ارشاد فرمایا گیا، ایک بڑی سچائی کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ سچائی ایک ایسی سچائی ہے جس کی وجہ سے جھوٹوں کے منہ اس دنیا میں بھی بند ہو جائیں گے، اور وہ کیا ہے؟ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ اس آیت میں ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ گندگی کا جوڑ گندگی کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اور پاکیزگی کا جوڑ پاکیزگی کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ گندے لوگ گندے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، اور نیک لوگ نیک لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ یہ فطرت، مزاج اور طبیعت کی بات ہے۔ گندے لوگوں کا میلان گندے لوگوں کی طرف ہوتا ہے، اور پاکیزہ لوگوں کا میلان اور رجحان پاکیزہ لوگوں کی طرف ہوتا ہے۔ محترم حضرات، ایک بد کردار آدمی صرف ایک برائی نہیں کرتا، بلکہ بد کردار اور خبیث آدمی دوسری خباثتوں میں بھی مبتلا ہوتا ہے، اس کے اندر اور بھی گندگیاں موجود ہوتی ہیں۔ اگر آدمی ایک برائی میں مبتلا ہو، دوسری کئی برائیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک نیک طینت اور نیکی کا عالم بردار آدمی جو ہر قسم کی نیکی کا دعوے دار ہے اچانک کسی اتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ ایک شخص جس کی زندگی پاکیزہ اور صاف ستھری ہے اچانک موقع ملتے ہی ایک دم اتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہو جائے جس کا تصور بھی نیک آدمی کے لیے محال اور ناممکن ہو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک پاکیزہ عورت ایک پاکیزہ مرد کے ساتھ لمبی عمر تک نباہ کرے، دونوں ایک دوسرے کو، ان کی اندرونی زندگی کو، ان کی پاکیزگی کو جانتے ہوں، اور اچانک عورت یا مرد اتنا بڑا گناہ کر بیٹھے؟ سچائی یہ ہے کہ نیک آدمی کے اور نیک عورت کے لیے گناہ اور گندا کام اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے جتنا مشکل کسی برے آدمی اور بری عورت کے لیے گناہ کو چھوڑ دینا ہوتا ہے۔ کسی نیک آدمی کے لیے گناہ کرنا ناممکن ہوتا ہے اس طرح سے جس طرح سے کوئی بد کردار اور گندا انسان نیکی میں تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ایک عورت جس کی پوری زندگی اس کے باپ اور شوہر کے گھر کی زندگی پاکیزہ اور مقدس زندگی ہے اور وہ لوگوں کے سامنے ہے، اس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اچانک گناہ آلود ہو جائے اور اتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے ساتھ خوش رہتی ہیں، اور گندے مرد گندی عورتوں کے ساتھ خوش رہتے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے ساتھ اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے ساتھ خوش رہتے ہیں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے گھرانے کے لوگوں کے کردار کا مشاہدہ کرو اور اس بات کو محسوس کر لو کہ یہ لوگ ایسی گندی باتوں اور غلط کاموں سے بالکل صاف اور بری ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اس آیت مبارکہ میں صاف طور پر بتا دیا گیا ہے کہ کسی منافق یا بد کردار کی تہمت یا الزام تراشی کو ایک دم قبول کر لینا سخت گناہ ہے۔ اگر کسی پر کوئی الزام لگایا جائے تو اندھوں کی طرح سے اس پر یقین مت کرو، بلکہ جس پر الزام لگایا گیا ہے اس کی زندگی دیکھو، جس نے الزام لگایا اس کے مقاصد، اس کے ارادوں پر غور کرو، تحقیق کرو کہ الزام لگانے والا الزام کیوں لگا رہا ہے، کن فاسد مقاصد اور فاسد ارادوں کے تحت وہ کسی پر تہمت گڑ رہا ہے۔ اگر کسی احمق نے
یا کسی بدخواہ نے، کسی مطلب پرست نے کسی فاسد مقصد سے کسی مومن اور نیک کردار پر الزام لگایا تو اس پر ہرگز یقین مت کرنا۔ کسی پر الزام لگانا، کسی پر تہمت رکھنا، بغیر ثبوت شرعی کے کسی کو بدنام کرنا منافقوں اور فاسقوں اور کافروں کا کام ہے۔ نیک کردار اور نیک سیرت لوگوں کے لیے تو اللہ کی طرف سے مغفرت اور پاکیزہ روزی ہے۔ اس جملے میں لہم مغفرت و اجر عظیم اشارہ کر دیا گیا ہے کہ جن نیک کردار لوگوں پر تہمت لگائی جاتی ہے فاسقوں اور کافروں اور منافقوں کی طرف سے، جن نیک کردار لوگوں پر تہمت لگائی جاتی ہے، اللہ ان کی روزی میں برکت پیدا فرما دیتا ہے، اور جو لوگ نیک لوگوں پر اور پاکیزہ اور باکردار لوگوں پر غیر شرعی الزامات اور تہمتیں لگاتے ہیں، اللہ ان کی روزی کی عزت اور ان کی روزی کی فراوانی کو ختم فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں باکردار بنائے اور باکردار لوگوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بدکردار اور تہمت لگانے والے اور الزام لگانے والوں سے اللہ ملت مسلمہ کی، ہمارے باکردار لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔